رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اب اس ماہ مبارک میں، اس ماہ میں، سال کے پہلے مہینے میں اور پہلے مہینے کے پہلے عشرے میں ہوا یوں کچھ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ جب تک امیر رہے تب تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب یزید نے عہدہ سنبھالا، اب کوفیوں نے بار بار خط بھیجے اور اتنے خط بھیجے کہ خط جو تھے ان سے بوریاں بھر گئیں۔ اتنے خط بھیجے کوفیوں نے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم یزید کو تسلیم نہیں کرتے، لہذا ہم آپ سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ جبکہ کوفیوں کی جو پہلے بھی یہ کوفیوں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وفا نہیں کرتے، یہ وعدہ خلافی کر دیتے ہیں اور یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس بات پر مجبور تھے کہ اتنے خط آنے کے بعد اگر یہ نہ گئے تو کل بروز قیامت اگر کوفیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی کہ اے مالک و مولا، ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا لیکن یہ نہیں آئے، آپ نے ایک تو یہ بات سامنے دیکھی اور دوسرا ان کے اتنے خط، اتنے محبت بھرے خط، اس میں ان کی قسمیں، اس میں ان کے وعدے، اور وہ سب کچھ جب دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن آپ نے جانے سے پہلے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سفر شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ، جا کر جائزہ لو کہ واقعی ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے اور یہ کتنے حق پر ہیں اور یہ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے تھے، ننھے منھے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو آپ کا بہت پرجوش استقبال کیا گیا، آپ کو بہت عزت دی گئی اور آپ کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں گردیدہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ محبت کا ایسا انداز پیش کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ یہاں پر بالکل سب ٹھیک ہے، یہ سب لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور 12,000 تقریباً کم و بیش 12,000 کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی 12,000 کی تعداد نے۔ اب جب آپ نے یہ محبت دیکھی تو خط لکھ بھیجا اور خط وہاں پر پہنچ چکا، لیکن اب اس دوران
یزید تک یہ بات پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو یہاں بھیجا ہے اور لوگ آپ کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اب یزید نے دیکھا کہ میرا جو ہے نا تختہ اٹھ جائے گا، لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور میں جو ہے خلافت سے ہٹ جاؤں گا۔ اب اس نے جو ہے نا چال چلی، اس نے سب سے پہلے وہاں کے گورنر کو ختم کیا، ان کو ہٹایا، کیونکہ وہ گورنر اہل بیت سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی کہ جب یزید کو یہ بات پتہ چلی تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس نے پہلے اس کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد وہاں پر انہوں نے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا، اور ان کو اور شہر سے یہاں بلایا گیا۔ اب ابن زیاد جو تھا یہ بہت ہی مکار اور بہت ہی چلاک قسم کا شخص تھا۔ اب یہ جانتا تھا کہ اگر میں ایسے ڈائریکٹ جاتا ہوں، کسی اور راستے سے جاتا ہوں یا دن میں جاتا ہوں، تو لوگ مجھے دیکھ لیں گے اور لوگ مجھ پر حملہ کریں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اس نے چلاکی کیا چلی، جس راستے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں داخل ہونا تھا وہ اس راستے سے آیا، اور حجازیوں کا لباس پہنا، وہی حلیہ اپنایا، اور وہاں جو راستہ آتا تھا اس راستے سے رات کے اندھیرے میں آیا۔ اب لوگوں نے اس کو دیکھا تو سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ لوگوں نے پرجوش استقبال کیا، محبت کا انداز جو تھا ان کا۔ اب دل ہی دل میں ابن زیاد جو ہے یہ جل رہا تھا اور غصہ کر رہا تھا، لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کو پتا تھا اگر میں سامنے آ گیا تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ آخر کار یہ جو سرکاری سطح پر جو ہاؤس تھا، جو گھر تھا، جو بلڈنگ تھی، یہ اس میں داخل ہو گیا۔ جب یہ اس میں داخل ہوا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو ابن زیاد تھا۔ بہرحال رات کا ٹائم جیسے گزرا، صبح ہوتے ہی ابن زیاد نے لشکر تیار کیا، اور کوفیوں کے جو بڑے سربراہ تھے، جو مالدار لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، جو بڑے ان کے تھے، جن کی بات مانی جاتی تھی، ان سب کو اٹھوا لیا اور ان کو قید کر لیا۔ اب ابن زیاد نے ان سے کہا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، اب آپ کے ساتھ اس وقت 40,000 کا لشکر تھا۔ اب آپ چاہتے اس وقت اگر جنگ کرتے تو آپ فتح بھی حاصل کر لیتے اور پورا کا پورا نقشہ تبدیل ہو جاتا، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اس بات کا انتظار کیا کہ کچھ وقت گزر جائے، ہو سکتا ہے کہ یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے کوئی بات گفتگو کے ذریعے کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نے اس چیز کا انتظار کیا۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابن زیاد نے جو قید کیے تھے لوگ، ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، اگر آپ لوگ اپنی زندگی چاہتے ہیں تو آپ لوگ پہلے یہ کریں کہ اپنے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو آپ کے تابع ہیں، یعنی کہ مالدار تھے، اب ان کے تابع کام بھی کرنے والے تھے، تو جو آپ کے تابع ہیں ان سب کو آپ لوگ یہ کہیں کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب انہوں نے وہ جو ہاؤس تھا، جو گھر تھا، وہاں پر جو حکومتی سطح پر جو بنائی گئی جگہ تھی، ان کی دیواروں پر چڑھا دیا، قلعہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس قلعے کی دیواروں پر یہ لوگ چڑھے، اور انہیں پتا تھا کہ اگر ہم لوگ ان کو نہیں بھی کہتے، اب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اتنی دیر میں ابن زیاد نے ہمیں تو اندر قتل کر دینا ہے، ہمیں مار دینا ہے۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ لوگ دیواروں پر چڑھے، اور اوپر سے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے
جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو جو ان کے تابع تھے، ان سب کو کہا کہ دیکھو تم لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دو اور ابن زیاد کے پاس آ جاؤ اور یزید کا ساتھ دو، ورنہ ہم لوگ سب کے سب مارے جائیں گے۔ اب یہاں پر کوفیوں نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا، اب کوفیوں نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی، اب سب کے سب اس طرف جانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز عصر پڑھائی اس وقت آپ کے ساتھ 500 کی تعداد تھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو پھر آپ وہاں سے چلے، اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے بڑے کوفہ شہر میں کوئی ایک چند گز جگہ بھی نہیں تھی جس پر آپ خود بھی سوتے اور اپنے 2 چھوٹے سے بچوں کو سلاتے۔ وہاں پر ایک عورت کا گھر سامنے آیا، اس عورت نے جب دیکھا، اس عورت نے پہچانا، عزت کی، اپنے گھر بلایا، بچوں کو سلایا، کھانا وغیرہ دیا۔ اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کے پاس اور ان کے پاس وہ کام کرتا تھا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو جا کے اطلاع دی۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی، آپ باہر نکلے تو باہر لشکر تھا، آپ تلوار آپ نے لی اور ان پر ٹوٹ پڑے، آپ نے ان پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کے کئی یزیدی لشکر کے کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے کافی تعداد میں، اور کافی سارے ایسے تھے جو موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس طرح سے قابو نہیں آئیں گے تو انہوں نے چال چلی۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے جنگ کے لیے نہیں آئے، آپ ایسا کریں کہ ابن زیاد کے پاس چلیں اور جو ہے گفتگو کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو جنگ پہلے ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو پہلے بھی نہیں چاہتا تھا، جب میرے پاس 40,000 کا لشکر تھا میں اس وقت بھی یہ چاہتا تھا کہ بات جو ہے یہ گفتگو کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے، خون ریزی نہ ہو، مسلمان شہید نہ ہو، تو میں اس وقت نہیں چاہتا تو اب میں کہاں چاہوں گا۔ اب ان لوگوں نے یہ چال چلی، ابن زیاد وہاں پر پہلے سے اس نے لوگوں کو تیار کر رکھا تھا، دروازے کے پاس وہ چھپ کر کھڑے تھے اور تلواریں انہوں نے ہاتھ میں لی ہوئی تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے اپنے شہزادوں کو ساتھ لے کر، اب یہ جا رہے ہیں، اس دوران آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھی لکھ بھیجا ہے اور وہاں سے وہ چل بھی پڑے ہوں گے، اب ان کے ساتھ کیا بنے گا۔ سب سے زیادہ ان کو جو پریشانی تھی، جو ان کو ٹینشن تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہاں سے چلیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے، یہ سب کچھ ان کو پریشان کیے ہوا تھا۔ بہرحال یہ چلتے گئے، جب وہاں پر پہنچے اندر داخل ہونے لگے، ابن زیاد نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ جیسے ہی اندر داخل ہوں اسی وقت ان پر حملہ کر دینا ہے۔ اب یہ کیا جانتے تھے کہ یہ کیا کریں گے، ان کی کیا چال ہے۔ آپ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے، بچے ساتھ تھے چھوٹے چھوٹے، تو ان بدبختوں نے دیر نہیں کی اور فوراً آپ پر حملہ آور ہوئے۔ جیسے ہی حملہ کیا آپ کا سر جو ہے وہ جدا کر دیا۔ اب وہ ننھے منھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ ان کے جسم سے سر جدا ہو چکا ہے، اب ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو تھے، وہ بچے رو رہے تھے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ ان چھوٹے سے ننھے منھے بچوں کو نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کو نہیں دیکھا، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا اس وقت عالم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے شہزادے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو تلواروں کے ساتھ، اور پھر یہاں تک بھی بات نہیں ختم ہوئی، ان لوگوں نے
ان مبارک ہستیوں کے سر نیزوں پر اٹھا کر پورے کوفہ میں گھمائے، پورے کوفہ میں ان کے سر مبارک جو ہیں ان کو چکر لگائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ تاریخ تقریباً 3 محرم الحرام کی تھی۔ 3 محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آیا، اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ شریف سے سفر اختیار کر چکے تھے۔ تو یہاں تک کا جو واقعہ تھا یہ آپ کے ارگزار کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیاں ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور تمام اہل بیت سے ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور دیکھ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل کا نام آج بھی زندہ ہے، اور یزید کا نام تک ختم ہو چکا ہے، چاہے وہ جنگ جیت گیا تھا لیکن نام و نشان اس کا آج بھی نہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام اہل بیت کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔